میں بال نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ میری ایک دوست ہے، ان کے اکثر کھانے میں بال نکلتا ہے، چاہے کھانا گھر کا ہو یا دعوت کا ہو یا ریسٹورنٹ کا ہو، ہر جگہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس بارے میں اگر کوئی دعا ہو تو رہنمائی فرما دیں۔ صبا صاحبہ نے پوچھا ہے۔ آپ کی دوست جو ہے نا، ان کو بتا دیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا تو ان کے اپنے بال بہت کمزور ہیں، وہ اس میں گر رہے ہیں، یا کوئی باورچی ایسا ہے جو سر پہ کیپ پہنے بغیر نماز کھانا بنا رہا ہے، اس کے بال گر رہے ہیں، یا یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر انہی کی آنکھ میں خدا نخواستہ معذرت کے ساتھ کہیں بال تو نہیں ہے جو ان کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے میں بال اگر ان کے نکل رہے ہیں تو کھانا گندا ہونے کی علامت ہے کہ کوئی کہیں سے بال گر رہے ہیں اس کے اندر، یا ان کی نظر بہت تیز ہے، وہ بال جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ان کو نظر آ رہا ہے، تو بس بال نکلا کرے تو باورچی سے جا کے پوچھا کریں، بھائی صفائی کا خیال کرو، اور یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے بال کیوں گر رہے ہیں اس کے اندر، یا یہ کھاتے ہوئے ان کے اپنے نہ گر رہے ہوں کہیں، اور کوئی جادو جن ٹونا وونا یہ سب یہ جو ہے نا اس کے نام پہ روحانی علاج والے ان کو الو بنائیں گے اور ان کی دکانیں چلیں گی۔ تو اس لیے فکر چھوڑ دیں اس کی، کھانا کھا لیا کریں آرام سے، اور دیکھیں کہ بال آ کہاں سے رہیں۔ مکھی گر گئی تو پورا ڈبو کر نکالیں گے۔ میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ مکھی کسی پینے کی چیز میں چلی جائے تو اسے پورا ڈبو کر باہر نکال دینا چاہیے، تو پھر وہ چیز استعمال کر لیں۔ اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ راشد صاحب انڈیا سے۔ جی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اسے مکمل ڈبو کے باہر نکال دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے تو دوسرے پر میں شفا ہے، تو یہ جائز ہے، اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں۔ اب اس میں پھر علماء نے بحث کی ہے کہ جسمانی شفا ہے یا مادی شفا ہے، یعنی روحانی شفا ہے یا مادی شفا ہے۔ بعض نے کہا اس سے تکبر ختم کرنے کے لیے کہا گیا، یہ واللہ عالم، یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ تو خلاصہ بہرحال حدیث کا یہی ہے کہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہو۔ حدیث میں اباحت ہے، اباحت یعنی امر اباحت کے لیے کہ یہ جائز ہے، یعنی کھانا اس سے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا امکان تھا نا کہ مکھی گر گئی تو پتہ نہیں کھانا ناپاک تو نہیں ہو گیا، تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ آپ اس کو ڈبو کے باہر نکال کے پھینک دیں آپ۔ تو نبی نے جو فرمایا شفا ہے تو شفا ملے گی، اب چاہے وہ مادی ہو چاہے وہ روحانی ہو۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت میں بہت زیادہ گراوٹ ہے یا کھانا اتنا تیز گرم ہے کہ مکھی گر کے وہ پگھل گئی اندر، اس کی علائش نکل جاتی ہے، تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جس کھانے کا تذکرہ ہے وہ تو نارمل کھانا جو عام طور پر جو نارمل ٹیمپریچر والا ہوتا ہے اس کے بارے میں، تو تیز گرم کھولتی ہوئی چائے میں گر جائے، اس بیس پہ کوئی پوری چائے اگر نہ پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے، یہ ایک جائز حکم ہے جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ عرش استوا، وہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، کما ہوا لائق بشانہ، جیسے کہ اس کی شان ہے۔ اور کیا ہے اس کے ساتھ؟ کوئی دعا اللہ کے سوا کسی سے صرف یا اللہ مدد ہے، یا رسول اللہ مدد، بولو بھائی نہیں چلے گا۔ اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بننا ہے کہ یار بس سبھی ٹھیک ہیں، صحابہ کو گالی برداشت، اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بننا ہے۔ صحابہ کے بارے میں اجماعی عقیدہ ہے کہ سب جنتی ہیں، بس سب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عن۔ اخبار آحاد، خبر واحد قرآن کے مقابلے میں حجت نہیں ہوتی۔ تاریخی کتابوں اور تاریخی واقعات سے استدلال، اور ان سے خطا ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیاں ان کی خطاؤں سے زیادہ وزنی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ ہے ہی نہیں۔ غلطی اگر ہے بھی تو بھائی پھر بھی ہم سے کیا ہیں؟ اچھے ہیں، ہمیں ان کے خلاف زبان درازی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اجماعی عقیدے امت۔ ختم نبوت، حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے۔ مزاروں پہ دیگیں چڑھانا بولتے کیوں نہیں؟ بولو نا یار، حرام ہے، ناجائز ہے۔ قبر ایک بالش سے اونچی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ قبروں کے طواف، قبروں کو چومنا، بولو نا کیا ہو گیا یار؟ بولنے میں سبق یاد کرا رہا ہوں۔ قبروں پہ طواف کرنا، قبروں کو چومنا، مزاروں پہ میلے ٹھیلے کرنا، مسٹنڈے بن کے بیٹھ جانا وہاں پہ۔ قبرستان ہم جو جاتے ہیں صرف میت کے لیے دعا کرو اور آخرت کی یاد تازہ کرو، پتلی گلی سے نکلو بس۔ وہاں شب برات والے دن کیسے قبرستانوں پہ کیا پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، سب غلط ہے۔ قبرستان میلے ٹھولے کی جگہ نہیں ہے، قبر پہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ اسی طرح یہ کنڈے، نظر و نیاز، یہ جو چل رہا ہے آج کل، صدقات و خیرات ہے بھائی اسلام میں، بس چپکے سے غریب کو دیا، پتلی گلی سے نکل لیے۔ کبھی کبھار لوگوں کو دکھا کے کھلاؤ تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، بس۔ سرًا و علانیۃً، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک لوگ دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی۔ بکروں کو بھیٹ نہ چڑھاؤ، صدقے کے بکرا نہیں ہوتا کچھ بھی، صدقہ ہوتا ہے، پیسے ویسے دے دو، صدقے کے بکرے پہ اشکال ہوگا تو میرا کلپ سن لینا۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اسی طرح یہ جو بدعات ہیں، جو تیجا، چالیسواں،
اور وہ فلانے کے کل شریف ہو رہے ہیں تو فلانے کے نام پہ کل شریف ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کس قسم کی نکالے میں لوگوں نے. صحابہ تو نہیں کرتے تھے بھائی یہ ساری چیزیں, تو سیدھے سیدھے انسان کا بچہ بن کے چلے آدمی. تو بدعتوں سے اجتناب کرنا ہے. میرے ریلیٹیوز میں بہت سے اہل حدیث بھی ہیں, بڑے تمیز سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ فروعی مسائل کو نہیں چھیڑتے, حقیقت ہے. تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ یار بیسک چیزوں پہ اچھالو. یہ رفع الیدین نہیں ختم ہو سکتا. یہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز ہے نا, 50% امت مسلمہ آج بھی رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتی ہے. اس پہ ساری صلاحیتیں لگا دو گے نا, 4-6 لوگ آ جائیں گے, باقی 50% ایسے ہی رہیں گے. اور یہ اہل سنت ہیں, یہ کوئی شیعہ رافضی تھوڑی ہیں, ان کو آپ گمراہ تھوڑی قرار دے سکتے ہو. یہ وہی فرقہ ناجیہ میں ہیں جن کو نبی نے جنتی کہا ہے. حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا نا, سب اسی میں داخل ہیں, کیونکہ انہی کو نکال دیا تو بچے گا کیا. تو آپ رفع الیدین کرو اگر آپ کا دل کہتا ہے, لیکن یہ کہو کہ جو نہیں کرتے وہ سنت کے خلاف ہیں, یہ نہیں چلے گا. یہ مارکیٹ میں ایکسپٹ نہیں ہوگی یہ چیز. چند لوگوں کو دیکھ کے آپ یہ متاثر نہ ہو کہ اتنے لوگ آ گئے. بھائی آبادی کا اتنا ریشو ہے کہ اگر روزانہ 100 بھی آ رہے ہیں نا تو 1000 سال لگ جائیں گے پوری امت کو لانے پر. تو چھوڑ دو یہ فکر. یہ نماز اگر نبی سے ثابت نہ ہوتی, خدا کی قسم 50% سے زیادہ امت کو اللہ رفع الیدین چھوڑنے والا نہ بناتا. اتنی بڑی بدعت پہ اتنے سارے لوگ تھوڑی جمع ہوتے. لوگ کہتے ہیں اتنے شیعہ بھی تو ہیں دنیا میں, اتنے رافضی بھی تو ہیں. بھائی وہ رافضی ہیں, ان کو کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ رافضی ہیں, وہ تو صحابہ کو نہیں مانتے, بہت ساری قرآن و حدیث کی نصوص کا انکار کرتے ہیں. ہم تو ابو حنیفہ کو مانتے ہیں جو چاروں اماموں میں سے ایک ہے, اہل سنت والجماعت کے بڑے امام سمجھے جاتے ہیں, جن کو آدھی سے زیادہ دنیا نے فالو کیا اور بڑے بڑے محدثین نے فالو کیا. وکی ابن جراح کا نام سنا ہے؟ جرح و تعدیل کے امام ہیں. امام بخاری کے بہت احترام سے ان کا نام لیتے ہیں. جب حدیث پہ جرح ہوتی ہے نا کہ یہ راوی صحیح ہے یہ غلط ہے, وکی ابن جراح کا نام لیا جاتا ہے. یہ امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہو؟ کسی نے ان سے پوچھا آپ ابو حنیفہ کی رائے پہ فتویٰ دیتے, انہوں نے کہتا ہے ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ, میں نے ابو حنیفہ کی رائے سے زیادہ اچھی رائے کسی میں نہیں دیکھی. یعنی قرآن حدیث میں جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے اس سے اچھا فیصلہ مجھے کسی کا لگتا نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے, عبداللہ بن مبارک نے پوری نظم لکھ دی ابو حنیفہ کی شان میں. اتنے بڑے محدثین ہیں, کیا یہ بھی گمراہ تھے؟ امام حنیفہ کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے کیا کہا؟ رأیت ابا حنیفہ کل یوم یزید نبالۃ ویزید علما, میں جب بھی ابو حنیفہ کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ان کے علم اور ان کی ذہانت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. وینطق بالصواب ویصطفیہ اذا ما قال اہل الجور جورا, جب ظالم لوگ غلط بات کرتے ہیں تو اس میں صحیح بات کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ابو حنیفہ کرتے ہیں. اور کفانا فقد حماد وکانت مصیبتنا به امرا کبیرا, حماد الکوفی بخاری کے ایک راویوں میں سے ہیں, بہت بڑے محدث تھے, فقیہ تھے. ان کا جب انتقال ہو گیا کہہ رہے ان کی موت ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھی, لیکن ابو حنیفہ نے ان کی وجہ سے جو علم کا ایک خلا پیدا ہوا تھا اس خلا کو کس نے پورا کر دیا؟ ابو حنیفہ نے. فرد شماتت الاعداء عنا وابدا بعدہ علما کثیرا, جو اسلام دشمن قوتیں اسلام کے خلاف جو دلائل کی دنیا میں جو کچھ غلط پروپیگنڈا کر رہے تھے, ابو حنیفہ نے اس کا جواب دے کے اس پروپیگنڈے کو ہم سے دور کر دیا, اور حماد الکوفی کے بعد علم بہت زیادہ پھیلا دیا انہوں نے. تو بہت اس سے بھی آگے مزید اشعار گئے. تو ایک ایسے فقیہ کو ہم فالو کر رہے ہیں بھائی, تو یہ اور اتنی بڑی امت فالو کر رہی ہے, اور آپ ایک رفع الیدین نہ کرنے سے ان کو کہیں یہ سارے کیا ہیں؟ گمراہ ہیں. اور امام ترمذی نے کیا لکھا؟ رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث جب لکھی تو نیچے لکھا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بہت سارے صحابہ کا مذہب ہے اہل علم میں کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. جب کرنے والوں کا ذکر کیا نا تو ان کے نام ذکر کیے کہ یہ رفع الیدین کے قائل تھے. نہ کرنے والوں کا ذکر کیا تو ان کے نام ذکر نہیں کیے, کیونکہ یہ پہلے کہہ چکے تھے غیر واحد من اہل علم. تو بہرحال میں پھر بھی براڈ مائنڈیڈ ہوں, میں کہتا ہوں یار کرنے کے بھی بڑے مضبوط دلائل ہیں, تو آپ بھی یہ کہہ لو بھائی یہ بھی ہیں تو وہ بھی ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ بولو ہماری رائے میں کرنے کے مضبوط ہیں ہم تو کریں گے, جو نہیں کرنے کے ہیں وہ نہ کریں. یہ کہہ لو نہ نہ جو نہیں کرتے وہ ابو حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں, وہ بخاری اور مسلم کے خلاف ہیں, انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ محمدی دین پہ نہیں چلنا, حنفی دین پہ چلنا ہے. اس سے آگ لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل بولو بھائی نہیں ہو. اور کل آپ نے ہمارا ہی محتاج بننا ہے, کیونکہ میدان جنگ میں بھی کون, جہاد میں بھی کون آگے ہے؟ بولو بھائی ہم ہیں. ہر جگہ تو ہم لڑ رہے ہیں. افغانستان میں کون لڑ رہا ہے؟ بولو بھائی. ترک میں کس کی خلافت کی قیام کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو آج بھی تبلیغی جماعت میں کون ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ختم نبوت پہ جو سب سے بڑی تحریک ہے وہ کس کی ہے؟ وہ بھی ہماری ہے.
میں پھر بھی مانتا ہوں آپ کے بھی بہت کام ہے, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کہوں آپ کچھ کر ہی نہیں رہے, نہ بھائی آپ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں, بدعت کے خلاف آپ کا بہت کام ہے, عقائد کی تصحیح میں بہت بڑی خدمت ہے آپ کی, لیکن جو جن کی اس سے بھی 10 گنا بڑی ہے ان کی خدمت کا اعتراف تو کرو میرے بھائی. تو اس لیے یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے, اس کو بلا وجہ بنا دیا گیا ہے. اللہ عقل عطا فرمائے. تو یہ سوال کا جواب ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیخ احمد سرہندی نے لکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حنفی ہوں گے, ہماری رائے میں ایسا نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذوق تھا, ہماری رائے میں وہ کیا ہوں گے, مجتہد ہوں گے. ٹھیک ہے. بابا فرماتے ہیں کہ حیاتی مماتی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, جبکہ آپ کے استاذ کا فتویٰ ہے کہ مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میرے استاذ کا جن کا آپ نے نام لکھا ان کا ایسا فتویٰ نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, یہ بھی وہی ہے رفع الیدین کی طرح, جیسے ہمارے یہاں حدیث اور ان کا رفع الیدین میں چلتا ہے نا, پنجاب میں حیاتی مماتی چلتا ہے. وہ اتنا زیادہ بڑھا لیا ہے. میں جب نیا پہلی دفعہ یعنی سمجھدار ہونے کے بعد جب پنجاب گیا, ویسے تو بچپن بھی بہت گئے ہیں, تو وہاں جب میں نے بیانات شروع کیے تو بیانات کے بعد لوگ آ کے مجھ سے پوچھے تھے آپ حیاتی ہیں مماتی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ ہوتا کیا ہے. کراچی میں یہ وبا نہیں تھی, ہم نے سیدھا درس نظامی پڑھا مفتی رشید احمد صاحب کے پاس, وہ عقیدہ طحاویہ پڑھی سیدھا. میں نے کہا کیا مطلب, کہہ رہے بھائی وہ آپ حیاتی. میں نے کہا یہ کیا ہوتا کیا ہے یہ؟ انہوں نے کہا اصل میں مماتی ہے, چھپا رہا ہے. یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا, اصل میں ہے یہ مماتی, کیا کر رہا ہے, چھپا رہا ہے اپنے. میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا یار پھر تو آپ کا ایمان ہی نہیں ہے. اب ہمارا کھوپڑی چلتی ہے آپ کو پتہ ہے. تو ایک دن مجھ سے کسی نے ایسا ہی کہا کہ یہ تو اہم مسئلہ. میں نے کہا تمہاری بیوی کیا ہے, حیاتی مماتی. اس نے کہا اس بیچاری کو کیا پتا ہے حیاتی مماتی کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جیسے تمہاری بیوی کو جب نہیں پتا پھر بھی جنت میں چلی جائے گی, تو ہمیں بھی اگر نہیں پتا ہو تو ہم بھی شاید اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بنا دی جاتی ہیں. البتہ اب آپ اس کو حیاتی کہو یا مماتی کہو, اس میں اتنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, آپ پر موت واقع ہوئی ہے. قرآن میں صاف ہے انک میتن وانہم میتون, اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے, روح جسم سے الگ ہوئی ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی احکام ہوئے جو میت کے ہوتے ہیں. آپ کو غسل دیا گیا, جنازہ نہیں پڑھا گیا آپ کا, اس لیے کہ اس کی علماء نے مختلف لاجک بیان کی ہے جنازہ کیوں نہیں ہوا. میرا ایک ذوق ہے, میرا خیال ہے کہ شاید اس لیے نہیں ہوا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے دعائے مغفرت کے لیے, اور پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی. کبھی آپ نے دیکھا ہے اللہ نبی کی مغفرت فرمانا, اس میں ایک توہین کا عنصر ہے کہ گویا نبی سے معاذ اللہ گناہ ہوئے ہیں جو مغفرت. نبی پر درود ہوتا ہے, درود صلات کہتے ہیں رحمت کا بھی اوپر. دیکھو نبی کے لیے رحمت کی دعا بھی نہیں ہوتی اے اللہ نبی پر رحم فرما, نہ ایسے نہیں کہا جاتا. رحم میں یہ ہوتا ہے جیسے قابل رحم ہو بیچارہ ہے نا, جیسے ترس آ رہا ہو نا, اس کی حالت خستہ. نبی پر صلات ہوتا ہے, صلات رحمت سے اوپر کی چیز ہے. تو اللہ کے نبی تو بہت اچھی حالت میں ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ نبی پر صلات بھیج, یعنی اور اچھی حالت میں کر دے آپ کو. تو یہ نبی کے تعظیم میں ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد آپ پر درود و سلام پڑھا گیا ہے. صحابہ کے مختلف جو ہے نا جتھوں کی شکل میں آتے تھے اور درود پڑھ کے واپس نکل جاتے تھے. باقی غسل دیا گیا, کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. آپ کی ازواج نے باقاعدہ عدت گزاری ہے. میت کی عدت ہوتی ہے نا بھائی, عدت میت کی ہوتی ہے نا, اور عدت گزارنے میں جو باقاعدہ پراپر عدت ہوتی ہے وہ آپ کی ازواج نے اسی پراپر طریقے سے عدت گزاری ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ کھڑا ہوا. اگر آپ پر موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو وراثت کے مسائل کھڑے ہوتے. جب وراثت کے مسئلہ کھڑا ہوا, اہل بیت نے وراثت مانگی, تو حضرت ابوبکر نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا, ہم پیغمبر درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے, جو نبی چھوڑ کر جائے سب بیت المال کا ہے. انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اگر یہ ہوتا نا کہ موت واقعی نہ ہوئی ہوتی تو نبی حضرت ابوبکر کیا فرماتے, بھائی وہ تو انتقال ہی نہیں ہوا ان کا, یہ کہتے نا. تو بتایا کہ بھئی انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. پھر جب صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہ بھئی حضرت عمر نے کہا من یقول, جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ پر موت واقع ہوگی, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کیونکہ محبت تھی نا بہت زیادہ. انسان کو جس سے شدید محبت ہوتی ہے اس کی موت سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کے حواس ایک دم حواس باختہ ہو گئے, بہت سارے صحابہ, یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹنی تھی نا وہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا, بھوکی رہتی تھی اور نابینا اور اندھی ہو کے اس کا انتقال ہو گیا. اس اونٹنی پہ یہ اثر پڑا ہے کہ وہ کسی سے نہ کچھ کھاتی تھی, لوگوں نے اس کے سامنے چارہ لا کے ڈالا, نہ
اس کو اتنا عشق ہو گیا تو جو شعور والے لوگ تھے ان کی حالت کیا ہوگی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے سب سے بڑا مقام دیا ہے نا صحابہ میں, اس کی بڑی وجہ ایک یہ واقعہ بھی ہے. ایسے موقع پہ سب سے زیادہ عشق حضرت ابو بکر کو, مگر حوصلہ کس کے پاس سب سے زیادہ؟ حضرت ابو بکر کے پاس. انہوں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ صحابہ کو جمع کیا, خطبہ دیا, یا ایھا الناس, ہے لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات, سن لو جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. قرآن کی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول, محمد تو ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. افإن مات او قتل, قرآن میں ہے نا, اگر ان پر موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو دین چھوڑ دو گے کیا تم؟ یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد میں. غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. بہت سے صحابہ کے حوصلے پست ہو گئے, بعض نے کہا اب زندہ رہنے کا کیا فائدہ, وہ بھی لڑے اور شہید ہو گئے. اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جب دیکھ لیا نا کہ نبی زندہ ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں, نبی تو ایک رسول ہیں, تو رسول تو دنیا سے آتے ہیں اور دنیا سے جاتے بھی ہیں, تو یہ اگر بالفرض واقعی سچی مچی میں چلے بھی جاتے تو یہ حوصلے کیوں پست ہو رہے ہیں؟ تو اگر آئندہ ان کی موت واقع ہو گئی یا جنگ میں شہید کر دیا گیا تو کیا دین سے واپس پھر جاؤ گے؟ اور آگے پھر اللہ نے دھمکی دی, وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, اگر کوئی دین سے واپس ہوا, چاہے نبی کی موت کی صورت میں یا شہادت کی صورت میں, دین سے واپس ہوا تو اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا. تم دین کو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کر رہے, کس کی وجہ سے کر رہے ہو؟ اللہ کی وجہ سے. لیکن وہ ساری آیتیں صحابہ کو ظاہر عشق کی یہ کیفیت تھی کہ جب نبی کی موت کی خبر آئی ہے تو یہ سب آیتیں بوجھل, نظروں سے اوجھل ہو گئیں, کیونکہ ہم اور آپ تو تصور نہیں کر سکتے نا صحابہ کو جو محبت تھی. تو حضرت ابو بکر کا کمال یہ کہ محبت سب سے زیادہ, مگر وہ جذبات شریعت کے تابع. صحیح ہے نا؟ حضرت عمر جیسے مضبوط اعصاب والے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بولے گا کہ نبی کا انتقال ہو گردن اڑا دوں گا میں, وہ تو کوئی بول بھی نہیں رہا تھا. ان کا تو یہ اگر کہہ رہے ہیں تو اڑائیں گے بھی. ہے ان کو پتا تھا یہ خالی پیلی کی دھمکی بولو بھائی نہیں ہے, تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ جو بولتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا کہ لوگو, قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محض ایک رسول ہیں. افإن مات, اگر وہ موت واقع ہو جائے, او قتل, یا وہ قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے. یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا, جب یہ آیت پڑھی حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی ہو, حالانکہ بار بار نمازوں میں پڑھتے تھے, توجہ نہیں گئی کبھی. اور پھر فرمایا من کان منکم یعبد محمدا, تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا یقین کر لے آپ پر موت واقع ہو چکی ہے. یعنی اور من کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. کیسی مضبوط اعصاب چاہیے, یہ آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات, اس ماحول میں جاؤ تو پتہ چلے گا. تو ہمارے فرمایا کرتے تھے اسی وجہ سے اللہ نے حضرت ابو بکر کو سب سے بڑا مقام دیا. اس وقت امت کو سنبھالا انہوں نے جب اس سے بڑا غم صحابہ کو زندگی میں کبھی نہیں لگا تھا, تو ایسے موقع پہ سنبھالا ہے انہوں نے. اور پھر جو اسلام پر حملے ہوئے ہیں وہ سب میں, حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا ہے؟ خود ابو بکر کو ہو رہا ہے. تو ان سب باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیاوی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے. تو حیاتی کا یہ مطلب لینا کہ آپ پر موت ہی واقع نہیں ہوئی ہے, یہ بھی گمراہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے میں اسے بنفس نفیس سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں اس کا. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہ بھی بہت ساری روایتیں اس پر. تو ان تمام روایتوں کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے آپ پر موت واقع ہوئی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک الگ زندگی ملی ہے, برزخی. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ برزخی زندگی تو ہر ایک کو ملتی ہے, ہر ایک کو اس نوعیت کی نہیں ملتی جس نوعیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. یہ بہت طاقتور ہے جو شہداء سے بھی بڑھ کر ہے. حدیث قرآن میں آتا ہے نا شہید زندہ ہوتا ہے نا قرآن میں, ظاہر ہے برزخی لحاظ سے ہوتا ہے, لیکن برزخ میں تو ہر ایک کو کافر کو بھی ملتی ہے زندگی, تبھی تو اسے قبر کا عذاب اور ثواب محسوس ہوتا ہے. لیکن عام مسلمان کو کافر سے طاقتور, اور پھر شہداء کو عام مسلمانوں سے بھی زیادہ طاقتور, اور پیغمبروں کو شہداء سے بھی زیادہ طاقتور. اور وہ ہے اسی قبر میں. کیا مطلب؟ اس کا اس قبر سے گہرا تعلق ہے.
کیونکہ انبیاء کو جو زندگی ملتی ہے تو یہ جو روح ہے نا اس کا باڈی سے ایک خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے جس تعلق کا ہمیں علم نہیں ہے. روح کا یہ کہنا کہ اس جسم مبارک سے تعلق بالکل ختم ہو گیا یہ غلط ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. روح مبارک کا اس جسم سے خاص نوعیت کا تعلق ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ بڑی پاورفل حیات ہے جو برزخی ہے لیکن عام لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے, اور اسی کی بیس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب دیتے بھی ہیں. اب آگے چلو, اب مسئلہ کہاں گڑبڑ شروع ہوتا ہے. یہاں تک تو سبھی مانتے ہیں, جو مماتی ہیں نا, میں ان علماء کے پاس بھی گیا ہوں, وہ بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی حیات ملی ہے اور وہ شہداء کی حیات سے بڑھ کر ہے. یہاں تک وہ بھی مانتے ہیں. جو اس کو بھی نہ مانے وہ یقیناً گمراہ ہے, سمجھ رہے ہو, وہ یقیناً بدعتی ہے, لیکن مانتے ہیں. آگے پھر جو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان سے نکاح کیوں حرام ہے؟ حرام تھا نا نکاح صحابہ کے لیے. تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ برزخ میں اتنی طاقتور حیات ملی ہے کہ اس حیات کے اثرات اس زندگی پر بھی پڑے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کا جسم مبارک خراب نہیں ہوتا, صحیح ہے نا, اور اسی حیات کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا گیا. بعض علماء کی یہ رائے ہے. اور اسی حیات کا اثر ہے کہ وراثت تقسیم نہیں, بعض علماء کی یہ رائے ہے. اور اسی حیات کا اثر ہے کہ آپ کی بیویوں سے نکاح حرام ہے. اس میں دونوں رائے ہیں. بعض علماء اس کے قائل ہیں لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اس پر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. نبی کی جو ازواج سے نکاح حرام ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امہات المومنین, ہماری مائیں بنا دیا, تو ماں سے نکاح تو نہیں ہوتا نا, تو احترام دے دیا, تو اب نکاح کو اس بیس پہ حرام کر دیا. تو اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں. کسی ایک رائے کو بھی آپ فالو کر سکتے. میری اپنا رجحان اس طرف ہے کہ بھائی جو وراثت تقسیم نہیں ہوئی اس کا اس حیات سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ پھر غسل بھی نہ ہوتا, ٹھیک ہے نا, اور پھر عدت کیوں گزاری امہات المومنین نے. جو وراثت تقسیم نہیں وہ اس لیے کہ پیغمبروں کی وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی. جو آپ کی ازواج سے نکاح حرام اس لیے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں, وہ عام عورتیں نہیں ہیں, تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, ماؤں کی جگہ ہیں, اس لیے نکاح حرام ہے احترام کی وجہ سے. اور یہ سب, لیکن اگر کوئی اس کا قائل ہے کہ حیات کی وجہ سے تو بھی ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, بولو بھائی, اس کا ذوق ہے, چلتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم محفوظ ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ, انبیاء کا معجزہ ہے کہ انبیاء کے جسم خراب نہیں ہوتے, بالکل تغیر نہیں آتا ان میں. ہاں یہ آخری بات رہ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیات کو اس قبر سے ڈسکنیکٹ کر دینا ٹھیک نہیں ہے. یہ کہنا کہ اس قبر میں محض نقل کفر نباشت کے بالکل ایک باڈی ہے اور اس کا یعنی روح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بالکل یعنی ایک جسم ہے اور کچھ بھی نہیں, یہ غلط ہے. ہم جو جاتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پیش کرتے ہیں تو صرف اس لیے تھوڑی کہ باڈی ہے وہاں, ہم یہ سوچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی عجیب سی بات ہے کہ یہاں بھی ہیں اور علیین میں بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ خواب کی بات ہے. دیکھو خواب میں انسان کا جسم بستر پہ ہوتا ہے اور اس روح کا اس بستر سے تعلق بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک الگ دنیا میں بھی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی نعمتوں میں بھی ہیں, اللہ کا قرب بھی ہے آپ کو, کیونکہ وہ برزخ میں ہے, اور آپ کا اس قبر سے تعلق بھی ہے. جیسے سوتا ہوا آدمی جو ہے نا اس کا بستر پہ بھی لیٹا ہوا ہوتا ہے نا, بستر سے تعلق ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا, لیکن وہ برزخ میں عالم خواب میں کہیں اور بھی ہوتا ہے. تو ایک ہی شخص ایک وقت میں دو جگہ ہو سکتا ہے, الگ الگ عالم میں, ایک ہی عالم میں دو جگہ. ارے بولتے کیوں نہیں ہو, اس دنیا کے عالم میں اس بستر پہ بھی ہو, انڈا موڑ پہ بھی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ایسا ممکن ہے کہ اس دنیا کی لحاظ سے اس بستر پہ ہو اور عالم ارواح میں انڈا موڑ پہ ہو, عالم خواب میں کہاں ہو, انڈا موڑ پہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس قبر میں بھی ہیں, دنیاوی لحاظ سے تو آپ اس قبر اطہر میں ہیں, اور روح کا جسم سے تعلق ہے. برزخی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی رکھنا ہے, جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور جو قبر پہ, اچھا بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں قبر پہ تو کروڑوں لوگ سلام پڑھتے ہیں, تو کیا سب کو سن رہے ہیں اور پھر سب کا جواب دے رہے ہیں؟ تو یہ تو پریکٹیکلی ممکن او بھائی کیا ہو گیا ہے نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں سلام پڑھتے ہیں تو وہ سلام عالم برزخ میں پہنچایا جاتا ہے, عالم برزخ میں سنتے ہیں. برزخ میں یہ سب ممکن ہے, دنیاوی لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے. تو برزخ میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. جب سلام پڑھا جاتا ہے تو عالم برزخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سلام سنایا جاتا ہے, پھر عالم برزخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. تو وہ اس میں وہ ممکن ہے عالم برزخ میں. وہاں ٹائم کے اکائیاں وہ نہیں ہیں جو یہاں ٹائم کی اکائیاں ہیں. تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی لکھا ہے کہ یہ برزخ کی چیز ہے جس کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا میرے بھائی
مفتی صاحب آپ سے سوال یہ کہ میرے گھر میں PDCL کا انٹرنیٹ ہے جو کہ میں نے اپنے پڑوس سے شیئر کیا, جو بل آتا ہے انٹرنیٹ کا وہ سب میں برابر تقسیم کیا, کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ جائز ہے جب آپس کی رضامندی سے. اچھا PDCL والے انتظام اس کو غیر قانونی کہتے ہیں, تو PDCL والوں سے پوچھیں. مفتی صاحب آپ نے داغلدان کے ساتھ یہ کیا لکھا ہوا بھائی, کے ساتھ کب تک نماز ادا کی, یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ پتہ نہیں لکھا ہوا سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے شوہر نے مکان میرے نام پر کیا اور پھر کچھ عرصے بعد مجھے طلاق دے دی, کیا میں اس مکان میں سے کچھ پیسے میں اس ایک تو رائٹنگ تو صحیح لکھا کرو یار, اس مکان میں سے کل کو کچھ پیسے دینے کی حقدار ہوں جبکہ مکان اس نے اپنے پیسوں سے خریدا تھا. شوہر نے مکان اپنے پیسوں سے خرید کے آپ کو آپ کے نام کرایا اور یہ کہا کہ آپ کی ملکیت بھی ہے, صرف نام نہیں ہے. صرف نام کرنے سے مکان کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی. مکان آپ کو پکا سچی مچی کا دے دیا اور قبضہ بھی دیا. قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ مکان سے اپنا سامان نکالا, خود بھی گھر سے باہر نکل کے ہینڈ اوور کیا, یا سامان سمیت آپ کو مکان ہبا کر دیا. اس طرح سے پراپر قبضہ دیا ہو تو پھر بیوی اس مکان کی مالک بن چکی ہے, پھر یہ سارا مکان آپ کا ہے. اچھا میاں یار پورا مکان دے دی. لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 7380, حدیث جو کہ سند کے مطابق صحیح حدیث ہے. اس حدیث کے الفاظ اگر تم سے کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ غلط کہتا ہے, جبکہ فضائل حج میں یہ واقعہ ہے. اس میں علماء کی دونوں رائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی براہ راست زیارت کی یا نہیں کی. میری رائے ہے کہ نہیں کی, لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ کی. دونوں کی طرف دلائل ہے. چلتا ہے, کیا خیال ہے؟ چلتا ہے, اختلاف ہے تو چلتا ہے. باقی دلائل کیا ہیں یہ کسی اور وقت انشاءاللہ ریکارڈ کرا دیں گے, بھی وقت بہت زیادہ ہوگا. تو میرا جو اپنا رجحان ہے بخاری کی اس حدیث اور بھی دیگر روایات کی بیس پہ کہ صرف حضرت یعنی کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی زیارت پر کوئی مضبوط دلائل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, لیکن اس کا توہین سے کوئی تعلق نہیں. پہلے بھی ایسے میں نے بات کی تھی, نیچے ہمارے جو گرین چینل والے لوگ ہیں انہوں نے اتنی گالیاں کہہ رہے ہیں یہ تو مانتے ہی نہیں, نبی کی فضیلت ہی کے منکر ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے اگر یہ مان لے کہ نبی نے اللہ کو دیکھا, پتہ نہیں کیا تکلیف ہوتی ہے. یار اگر دلائل سے ثابت ہو جائے تو بڑی خوشی کی بات ہے. اب ہمارے سامنے مضبوط دلائل سے ثابت نہیں ہو رہا تو کیا ہو گیا اس میں؟ ہم پھر بھی نبی کو حضرت موسیٰ سے افضل مانتے ہیں. حضرت موسیٰ براہ راست اللہ سے ہمیشہ ہم کلام ہوا کرتے تھے. ہمارے نبی کو تو وہی کون لے کر آتا تھا؟ جبریل لاتے تھے نا. اب قرآن میں لکھا ہے کہ انا اوحینا الیکا, اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ, اور یہ سارے پیغمبروں کے نام اللہ نے ذکر کیے. آپ پر ایسے وحی آئی جیسے آدم علیہ السلام پر, ابراہیم پر, یوسف پر اور اسماعیل پر, اور سارے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے, سب پہ جبریل لے کر آتے تھے. آپ پر بھی جبریل آئے ہیں. آ گیا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, موسیٰ پر ایسے نہیں آئی. موسیٰ پر کیسے؟ خود کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے واسطے درمیان سے کیا خط کر دیے, ختم, براہ راست ہم کلام ہوا. قرآن میں ہے نا. اب یہ حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت ہے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ. قرآن کہہ رہا ہے اے نبی, سورہ مریم میں, اے نبی کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کریں. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا, ہمارا خالص نبی تھا. اور کیا کہتے ہیں وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر کے سرگوشیاں کی ہیں. یہ پروٹوکول حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی کو بولو بھائی نہیں ملا. یہ جزوی فضیلت ہے نا. جیسے حسن یوسف علیہ السلام کو اکیلے کو آدھا مل گیا, یہ پروٹوکول کس کو ملا ہے؟ ارے کیا ہو گیا یار, پروٹوکول ملا ہے, بولو مل گیا. آدھا حسن اکیلے اللہ نے کس کو دے دیا؟ یوسف علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اللہ مجھ سے, ہم موسیٰ علیہ السلام قیامت میں یوسف علیہ السلام سے کہیں کہ دیکھو مجھے اتنا پروٹوکول ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ بلا کے براہ راست سرگوشیاں کرتے تھے, جیسے ایک محبوب سے باتیں کرتا ہے, براہ راست جبریل کے واسطے کو ہٹا دیا. یوسف علیہ السلام کہیں گے آدھا حسن اللہ نے اکیلے مجھ کو دیا ہے, آپ کو بولو بھائی نہیں دی. تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام پر فضیلت ثابت ہے, کیونکہ حسن دے دینا یہ کم درجے کی فضیلت ہے. ہم کلام ہونا, بولو بھائی, اس لیے امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سب سے پہلا مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر ابراہیم علیہ السلام کا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا, کیونکہ بار بار ہم کلام ہونا براہ راست یہ بڑی بات ہے, بڑی فضیلت. لیکن ہمارے نبی کو یہ والی فضیلت نہیں ملی, اس کے بجائے دوسری مل گئی. اب کوئی مجھ سے کہے کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ہوتے تھے؟ ایک مولانا صاحب کہیں ہاں ہوتے تھے, میں کہوں نہیں ہوتے تھے. اب کوئی کہے تمہیں تکلیف کیا ہے مان لینے میں کہ ہوتے تھے؟ بھائی تمہیں کیا تکلیف کیا ہو رہی ہے یہ مان لینے میں کہ ہم کلام؟ اور بھائی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یار قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ پر ایسے وحی کی جیسے آدم علیہ السلام پر,
ابراہیم علیہ السلام پر, تو میں کہوں گا بھائی اگر میں مان لوں کہ نبی بھی اللہ براہ راست ہمارے نبی سے ہم کلام ہوتے تھے, تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ ماننا پڑے گا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلیم اللہ ماننا پڑے گا, پھر سارے پیغمبروں کو ماننا پڑے گا. اعتراض پھر جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ مجھے تو تم لوگوں نے بالکل مارکیٹ سے شارٹ کر دیا ہے, میری تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ تو ان کی بھی تو کوئی فضیلت ہے نا, جن کو قرآن بڑی تعریفیں کرتا ہے جبریل علیہ السلام سے. نزل بہ الروح الامین, ایک مقدس روح یہ قرآن لے کے نازل ہوئی ہے. جبریل کی تو بہت تعریفیں کی ہے قرآن نے کہ ہمارے مقرب فرشتے ہیں, خیانت نہیں کرتے, ذی قوت, طاقتور ہیں, عند ذی العرش مکین, ہمارے پاس ان کا مضبوط ٹھکانہ ہے, ہمارے خاص فرشتوں میں سے ہیں, خاص بندوں میں سے ہیں. تو اللہ جبریل کو بھی تو کچھ فضیلت دینا چاہتے تھے نا, تو اللہ نے کہا جبریل آپ آدم کے پاس بھی جاؤ, عیسیٰ کے پاس بھی جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ جاؤ. تو اگر ہم سب کو کہتے ہیں سارے کلیم اللہ تھے, تو سب سے بڑا اعتراض کس کو ہوگا بھائی؟ جبریل علیہ السلام کو ہوگا کہ تم نے دوسروں کے فضائل میں میری ویلیو کیا کر دی ہے, ختم کر دی. تو میرا ہی رجحان ہے کہ بھائی کوئی مضبوط دلائل نہیں ہے اس پر, لیکن دوسری طرف بھی علماء کی ایک بڑی جماعت ہے جو ہمارے اساتذہ بھی ہیں, ہمارے مشائخ ہیں, جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے, تو میں ان کو گمراہ کہہ سکتا ہوں؟ خدا نخواستہ. بھائی ہم نے ان سے پڑھا ہے, ان کی رائے یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. تو اخپل دلائل ہے ہر ایک کے. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے, اس کی رائے کیا ہے, یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سب ایک رائے پہ جمع ہو جائیں, نہیں ہوں گے جمع. جب تک قیامت نہیں آ جاتی سب کی مختلف آراء رہیں گی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک رائے پہ جمع کیا جائے, مسئلہ یہ ہے کہ رائے کا اختلاف برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر لو. یہ بڑا فالٹ, جو جس کی جو رائے مارکیٹ میں چلی گئی, دوسرا توپوں سے اس کو بم سے اڑانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بولا کیا, یہ گستاخ ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. وہ بھائی اس کی رائے وہ رائے, باقی اس سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. شادیاں پھر بھی 4 کرنی ہیں, بچے پھر بھی دبا کے, یہ تو بیسک مسائل ہیں, اس پہ تو سب متفق ہیں نا. اسلام کے بیسک تو آج کل کیا خیال ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں یار؟ تو بیسک مسائل, 4 شادیاں پہلے بھی جائز تھیں, آج بھی کیا ہیں, جائز ہیں. اس میں کسی کا اختلاف, نسل بڑھانی چاہیے, یہ پہلے بھی اتفاق تھا, آج بھی امت کا علماء صلح کا اتفاق ہے. بچے دبا کے پیدا کرو, تربیت بھی کرو, چھوڑو نہیں پیدا کر کے برساتی مینڈکوں کی طرح, تو تربیت بھی کرو. اس پہ بھی اتفاق ہے کہ ان کی پھر بولو بھائی تربیت بھی کرو, ٹھیک ہے نا. اور اتفاقی مسائل, اس کے علاوہ بھی سب مسائل بہت سارے ہیں. تو وہ جو بیسک جو ہماری جب پریکٹیکل لائف میں جب ہم آتے ہیں تو پھر تھوڑی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو اس لیے اختلاف رائے کی حوصلہ پیدا کریں, یار اس کی یہ رائے ہے تو اس کی یہ رائے. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں, ایک صاحب 4 سال سے میرا بیان سن رہے تھے, ایک بات میں نے ایسے کہہ دی جو ان کی رائے کے خلاف تھی, اس کے بعد بیان میں آنا وہ